قربانی کرے، ایسے فضائل ہیں۔ بعض سے لوگ نا جان چھڑاتے ہیں قربانی سے، وہ جناب کسی کا فون آیا بچوں کی تعلیم کے لیے اتنے لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، فلانی چیز کے لیے اتنے ہی کرایہ آتا ہے، ادھر نکل جاتا ہے، وہ تنخواہ آتی ہے ادھر نکل جاتی ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا، تو قربانی تو نہیں کرنی نا ہمیں، ہماری تو جان کسی طرح بول دے کہ نہیں کرنی، یہ کام اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، پورا ایک بجٹ بنا لیا، کس کس کام کے لیے پیسے موجود ہیں وہ سارے بنا کے، اور ساتھ یہ اس کے ہیں وہ اس کے ہیں، بس میں پوجا فارغ کریں گے آپ۔ ارے خدا کے بندو، فضائل تو سنو۔ جو شوق سے محبت سے ان فضائل کو سن لے اور قیامت کے دن کا استحضار کرے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں گا، اللہ کی قسم وہ قربانی کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سنے تو صحیح شوق سے محبت سے، ہاں جو نہیں سن رہا یا جس تک نہیں پہنچ رہی بات، یہ ان لوگوں کی باتیں۔ ذرا سنیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ بانی بقر عید کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اور آگے سنیے، یہ چھوٹی بات ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی بڑی بات ہے بھائی کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ دوسری بات سنیں، قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں کو، سینگوں کو اور کھروں کو لے کر آئے گا، یہ چیزیں عظیم ثواب کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ کن چیزوں کا ذکر کیا آقا نے؟ بال، سینگ اور کھر۔ دیکھیں جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، آپ کسی کو بھیجتے ہیں، آج تک کبھی کسی نے کسی کو کھر بھیجے؟ جی، بال بھیجے، سینگ بھیجے؟ کبھی گھر میں فریج میں رکھی ہے چیزیں؟ ویسے کل پرسوں واٹس ایپ پہ ایک بڑا زبردست میسیج آیا ہوا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے، اس دفعہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہی بہتر ہے، جو پڑے خراب ہو جائے، لائٹ ہی نہ ہو تو تقسیم کر دو، ثواب تو لے لو۔ چلے یہ تو ایک بیچ میں مذاق کی بات ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے بدلے اتنا ثواب ملے گا تو باقی چیزوں کا کتنا ملے گا بندہ خود سوچ لے۔ اللہ کا محبوب عمل، اللہ کو پسندیدہ، قبول بھی ہو گیا، 70 گنا وزن۔ اب اگلی حدیث سنیے، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پہ حاضر دو، اس کے خون سے جو پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف۔ ایک حصہ ڈالنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو کون ہے جو قرضہ لے کے نہ ڈالے بھائی؟ جس کو یہ پتہ ہو کہ قربانی کرنے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ کسی بھی طرح قربانی کا حصہ ڈال دے گا کہ بھائی میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنے گا۔ فرمایا وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا فضیلت، 70 گنا وزن بڑھا کے اس کا میزان پہ رکھ دیا جائے گا۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید تڑپ کے آگے بڑھے، یا رسول اللہ، یہ صرف فاطمہ اور اہل بیت کے لیے یا عوام آدمیوں کے لیے بھی ہے، باقی امت کے لیے بھی ہے؟ آقا نے فرمایا اہل بیت کے لیے تو خاص ہے لیکن باقی امت کے لیے بھی ہے۔ اب جس کو پتہ لگے ایک جانور قربان کر دینے سے یہ ہو جائے گا تو بتائیں کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور، اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور باقی تمام اخراجات اور خرچ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پوچھا یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ابیکم ابراہیم۔ کہا ہمارے لیے کیا؟ کہا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ہمارے سر کے اوپر کتنے بال ہیں کسی کو پتہ؟ کبھی گنے تو پورے جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی؟ تو ایک جانور کے حصے میں اتنی فضیلتیں مل رہی ہیں، تو جس شخص کو یہ فضیلتوں کا علم ہو جائے وہ کبھی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا؟ کہے گا نہیں، مجھے بتائیں، میں نے کرنی ہے قربانی۔ چند سال پرانی بات ہے، ایک خاتون کا مجھے فون آیا، اس زمانے میں حصہ جو تھا نا لاہور کا کوئی 7,000 روپے کے قریب تھا۔
تو کہنے لگی حضرت میں غریب ہوں، قربانی میرے اوپر واجب نہیں ہے، میں روزانہ 15-20 روپے، کبھی 25 روپے، کبھی 50 روپے، کبھی 10 روپے، کبھی 70 روپے، سارا سال میں بمشکل ایک حصے کے پیسے ڈال لیتی ہوں، تو کیا میری قربانی قبول ہو جائے گی؟ کہ جی مجھے قربانی کا بڑا شوق ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ تو اس کو تو میں نے جواب دے دیا سادہ سا کہ ہاں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ جب فون بند کیا تو میں نے کہا یا اللہ اس کی برکت سے میری بھی قبول فرما لے۔ سارا سال قربانی کا شوق۔ یاد رکھیے، شوق سے، محبت سے، دل کی رضا کے ساتھ اللہ کی محبت کے لیے قربانی کیجئے، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ لیکن ہمارے پر واجب ہوئی اور ہم نے نہ کی، اللہ اس پیسے کو کہیں گناہ میں ضائع کروا دیں گے، آپ کے پلے پھر نہیں رہنا، کہیں بھی فضول میں اللہ اس کو لگوا دیں گے۔ جن کے پاس حج کے پیسے ہوتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے، نہیں جاتے، وہ پیسہ اللہ کہیں اور ضائع کروا دیتے ہیں۔ یہ باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ ہم اللہ کے حکم پر خرچ کر دیں، ثواب بھی ملا اور برکت بھی ملی، اس کا ریٹرن بھی آ جائے گا، پیسے کے بدلے اور آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور نہیں کیا تو پھر یہ ضائع ہو جائے گا۔ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہارا یہ گوشت نہیں میرے پاس پہنچتا، نہ خون، تمہارے دل کا تقویٰ، تعلق، محبت، یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ قربانی سے ہمیں اللہ سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ جی سوال ہے، جی بتائیں، جواب دیں، مختلف جواب بھی ہو سکتے ہیں، ایک جواب میں بھی دوں گا۔ تقویٰ اور اطاعت اور قربانی اور پرہیزگاری اور محبت اور اچھا جی، یہ سارے جواب اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ایک جواب سن لیجئے، اس سے نہ قربانی کا اور حج کا فلسفہ مکمل ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کرانا۔ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کروانا۔ آج کل کے نوجوانوں کو روشناس ہی سمجھ نہیں آئے گا، یہ کہیں پتہ نہیں کیا لکھ دیا انہوں نے، کیا کہہ دیا، ایسا ہی ہے نا بھی۔ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کے بارے میں بتانا، سمجھانا کہ وہ کیا ہے مزاج ابراہیمی۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب کہا بیٹا قربان کر دو تو بیٹا قربان کر دیا، آگ میں جلنے کی باری آئی تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا اللہ نے کہ اپنی بیوی کو، بچے کو چھوڑ دو ویرانے میں، آ جاؤ واپس چھوڑ کے، تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ مزاج ابراہیمی ہے۔ اب کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرے اور نفسانی خواہشات کو قربان نہ کرے، تو اس نے قربانی کے واجب سے تو جان چھوڑا لی، لیکن حقیقت سے محروم رہا، جو اس کی روح تھی نا اس سے محروم رہا، ظاہر تک ہی رہا۔ یہ تو قربانی صرف جانور کی نہیں، ہمارا یہ مزاج بنے۔ اللہ اگر آپ نے ہم سے بھی کہا ہوتا بیٹے کو ذبح کرو تو اللہ ہم اس کے لیے تیار تھے، اور جب میں خود بیٹا تھا، بیٹا ہوں، اور جیسے بچے ہوتے ہیں، تو میرے لیے ہوتا کہ باپ مجھے قربان کرے تو میں باپ کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ باپ کے نیچے چھری سے بھی تیار ہو جاتا۔ یہ جذبہ پیدا کرنا، اللہ ہم آپ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ مزاج ابراہیمی یہی ہے۔ تو قربانی کا اور حج کا مقصد ایک جملے میں سمجھنا ہو تو ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سمجھانا۔ اور مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ جو رب کا حکم آگے سر جھکا دے، کوئی لاجک نہیں پیش کرنی، کوئی چوں چرا نہیں کرنی، بس ماننا ہے، یہ مزاج ابراہیم۔ اچھا جی، قربانی واجب ہے، سنت ہے یا مستحب؟ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ سنت ابراہیمی ضرور ہے، لیکن یہ جن کے پاس جو نصاب ہو جاتا ہے ان کے لیے واجب ہے۔ اور ایک گھر میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں، ان میں 5 یا 7 ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، قربانی والے نصاب کے مالک ہیں، تو جتنے بندے ہیں اتنی قربانیاں واجب ہیں۔ ایک گھر ایسا ہے 10 آدمی رہتے ہیں، صرف ایک ہے صاحب استطاعت، تو ایک کرے گا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہے اس میں 10 آدمی صاحب استطاعت ہے، تو پھر 10 قربانیاں اس گھر کی ہوں گی۔ یہاں بھی آج کل کے میڈیا نے نا بڑی
پریشانی پھیلائی ہوئی ہے۔ قربانی واجب ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا جو مالی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ وہ میرے پیچھے عیدگاہ نماز پڑھنے نہ آئے، گویا میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنی سخت ڈانٹ یہ واجب کے اوپر آتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے، کبھی ناغہ نہیں کی، ہمیشہ قربانی کی، جبکہ مالی تنگی کا عالم یہ تھا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی دن کھانے کے فاقے ہوتے تھے، کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑے، لیکن قربانی کا ناغہ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ یہ اہم چیز ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیٹ کا درد نہ عید کے دنوں میں ان لوگوں کو شروع ہوتا ہے جو آج کل لبرلز اور بڑے موڈ اسکاٹ اور سیکولر ذہن والے لوگ کہلاتے ہیں، آزاد خیال لوگ کہلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو اسمارٹ فون خریدنے کے بجائے یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو؟ کبھی آپ نے سنا کہ مہندی، مایوں، اپٹن، ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے اور کرسمس ڈے اور فلانا ڈے، اس کو منانے کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کو دے دو؟ شادیوں پہ لاکھوں روپے کا فوٹو سیشن اور بے شمار چیزوں پہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دو۔ کبھی ایسا سنا ہے؟ ایسا کبھی نہیں سنیں گے آپ۔ یہ پیٹ میں درد، غریب کا درد صرف اسی وقت کھڑا ہوتا ہے جب سامنے سے کوئی اسلام کی بات آتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ درد انہیں اسلام سے ہے، محبت غریب سے نہیں ہے۔ لیکن اس پروپیگنڈے میں بہت سے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی کا بکرا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں دے دو۔ اسلام سارا سال غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے اس حکم کو دے رہا ہے، اور اس سے معاشی فوائد کتنے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے۔ ہر سال بقرعید کے اوپر ایک اندازے کے مطابق 400 ارب روپے سے زیادہ کے جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ گویا 400 ارب، 4 کھرب روپے سے زیادہ کا مویشی کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے قصائیوں کی لیبر بن جاتی ہے، مزدوری، اور اسی طرح 3 ارب روپے سے زیادہ کا چارہ فروخت ہوتا ہے، اور اسی طرح گاڑیوں میں جانور لانا لے جانا اور جانوروں کی خدمت کے لیے جو لوگ رکھے جاتے ہیں، اربوں روپے ان دنوں میں ان کو مل جاتے ہیں۔ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، اور دیہاتیوں کا جانور اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتا ہے، اور بعد میں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت فری میں مل جاتا ہے۔ یہ سب رب کا نظام۔ کھالیں، اربوں روپے کی سیل ہوتی ہیں، چمڑا فیکٹری میں کاروبار تیزی پر آ جاتا ہے، اور یہ پیسہ جس نے کمایا، یہ جو کھربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، اور جس نے جہاں جہاں مال کمایا، اب اس کے بعد پیسہ تو آ گیا، اب وہ جب اپنی اپنی ضرورت پہ خرچ کر رہا ہوگا تو معیشت کا پہیہ تیز ہو جائے گا، کاروباری سرگرمیوں میں کھربوں روپے کا فائدہ اور ایک گھماؤ پیدا ہوگا، ٹرانزیکشن میں سرکولیشن آف ویلتھ یہ بہترین بن جاتی ہے۔ اور یہ قربانی صرف عید کے دن غریبوں کو گوشت نہیں کھلاتی، اگلے پورے سال غریب کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایسا ایک نظام ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اربوں روپے کا ٹیکس لگا کے لوگوں کے ریلیف میں دینا چاہے تو اکنامکس والے بتاتے ہیں کہ وہ اتنا سب کچھ اتنی دور تک نہیں پہنچا سکتے جو یہ رب کا نظام قربانی سے پہنچتا ہے۔ اور اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ، اس کو رکھ کے قربانی کے سارے نظام پہ غور کیا جائے تو عقل دنگ ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی کہ رب کا نظام کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم لوگ الحمدللہ اپنے الکحف کے پلیٹ فارم سے کئی سالوں سے قربانی کر رہے ہیں۔ گلگت اور چترال اور دور دراز اپر چترال، ایسے پہاڑی علاقوں میں جہاں جانا بھی مشکل، ہماری ٹیمیں وہاں جاتی ہیں، جانور خریدتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں وہیں جانور خریدتے ہیں، اس کو نیچے نہیں لاتے اپر چترال سے، یا جس گاؤں میں ہے بس وہیں رکھا اس کو،
وہاں معتمد آدمی تلاش کیے، ان کو کہا بھائی اس کو رکھو عید تک، عید والے دن ذبح کر کے تصویریں ہمیں بھیج دو، گوشت خود کھا لو، اسی گاؤں میں کر دیتے ہیں۔ اب یہاں اگر کوئی آدمی خیرات تقسیم کرنے نکلے وہاں کیسے پہنچے گا؟ کہاں کہاں پیسہ پہنچتا ہے۔ اب جب ذبح کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بھی، کوئی ذبح کر قصائی والے کو بھی 2-3 ہزار روپے مل جاتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ ہے یہ پورا، اور اللہ کا حکم میں شوق سے پورا کرنا چاہیے۔